کرم علیہ کرام ابن کریم دار وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ یا نبی اللہ حمد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کائنات نے سورہ لیل میں، یہ سورہ لیل 30ویں پارے میں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھلی شان بیان فرمائی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ صدیق اکبر جو بھی خرچ کرتے ہیں وہ ہماری رضا کے لیے کرتے ہیں، ہماری خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ آج ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے آخری حالات اور آپ کا اس دنیا سے پردہ فرمانا، اس کے تعلق سے بیان کریں گے، کیونکہ کل آپ نے ہجرت کے تعلق سے سنا تھا، اور اصل میں ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کی کچھ جھلکیاں دکھائی تھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ ایک صحابی رسول، ان کا نام ہے ابو درداء، وہ صدیق اکبر سے چلنے میں آگے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو درداء، تم صدیق اکبر سے آگے چلتے ہو، پیچھے ہٹو، صدیق اکبر کو آگے چلنے دو، کیونکہ نبیوں کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو بھی صدیق اکبر سے اچھا پیدا نہیں فرمایا۔ صدیق اکبر کا ادب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سکھایا اور صاف فرما دیا کہ نبیوں کے بعد ساری مخلوق میں سب سے زیادہ مرتبہ صدیق اکبر کا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ نے ہر جنگ میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب رہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر کو حکم دیتے ہیں کہ اے صدیق اکبر، تم نماز پڑھاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو صلح کرانے گئے تھے، ٹائم ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت بلال نے صدیق اکبر سے عرض کیا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ہیں، آپ نے نماز پڑھانا شروع کیا، نماز ہونے لگی۔ اسی درمیان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ صحابہ اکرام نے اس طرح سے اشارہ کرنا شروع کیا صدیق اکبر کو۔ صدیق اکبر جب نماز پڑھتے تھے تو ایک دم بالکل یاد خدا میں ڈوب جاتے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ صدیق اکبر نہیں سنا تو پھر تیزی سے اس طرح سے بتانا شروع کیا۔ صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صف میں ہیں۔ صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اشارے سے، مگر پھر بھی صدیق اکبر ہلکے ہلکے ہٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آئے، نماز پوری فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اکبر، ہم نے تمہیں اشارہ کر دیا تھا کہ نماز پوری کراؤ۔ صدیق اکبر نے عرض کیا اپنے باپ کا نام لے کر کہ ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ جرأت کہاں ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے میں مصلی پہ رہوں؟ یہ تھا عشق رسول، یہ ہوتا ہے ادب۔ بہرحال جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت ابھی حضور کا وصال نہیں ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال پردہ فرمانے سے پہلے حضرت اسامہ کو ایک جنگ کے لیے روانہ کیا۔ حضرت اسامہ یہ کون ہے؟ حضرت زید کا نام سنا ہوگا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت زید، یہ ان کے بیٹے ہیں اسامہ، 18 سال کی عمر ہے، اور حضور نے ان کو کمانڈر چیف بنایا ہے، تمام فوج کا جنرل بنا کے بھیجا ہے، اور اس فوج میں حضرت عمر فاروق بھی ان کے انڈر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو رب کائنات نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اتنا زیادہ دماغ اور عقل اور ہر چیز بے حساب عطا فرمائی کہ حضور نے ایک ینگ کو، 18 سال کے بچے کو کمانڈر چیف بنا کے یہ دکھا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ کم عمر کے لوگوں سے دین کا کام نہیں ہوگا، لہذا ان پر ٹرسٹ کرنا چاہیے، اعتبار کرنا چاہیے۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ صدیق اکبر نماز پڑھاتے رہے۔ آخرکار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ بہت زیادہ یہ مسلمانوں پر قیامت سے بھی بڑی قیامت تھی، پریشان تھے، صحابہ اکرام کا دل دماغ کام نہیں کر رہا تھا، اور حضرت عمر فاروق نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ جس نے بھی کہہ دیا کہ میرے نبی کا انتقال ہوا ہے میں اس کی گردن مار دوں گا، یہ حالت تھی۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ غم تھا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں برداشت کرنے کا بھی ملکہ عطا فرمایا۔ صدیق اکبر نے تقریر فرمائی
اور آپ نے فرمایا، قرآن شریف کی آیت پڑھ کے بتایا کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول آئے ہیں اور وہ جا چکے ہیں۔ اور آپ نے کھل کے فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تو سمجھو حضور کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو خدا کی عبادت کرتے تھے تو خدا ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تب لوگوں کے بات سمجھ میں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سونپی گئی، اور اس وقت اتنے حالات خراب تھے صاحب، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ اسلام چھوڑنا شروع کر دیا۔ یہودی تو پہلے ہی گھات میں لگے ہوئے تھے، اور حضور کے زمانے میں ہی کئی لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس سچویشن میں صحابہ اکرام پریشان ہیں، غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، اور کافروں نے طرح طرح کی منصوبے سازی، اسلام کے سیرازے کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو نئے نئے مسلمان بنے تھے وہ بھی کلمہ چھوڑ رہے ہیں اتنے۔ اور سنیے، ادھر جو لشکر بھیجا تھا، حضور کا انتقال، حضور کے پردہ فرمانے کی وجہ سے، حضور کے بیماری کی خبر سن کے وہ قافلہ رک گیا تھا اور کچھ لوگ واپس آئے تھے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ جو حضور نے قافلہ بھیجا ہے، لشکر بھیجا ہے، اس میں بڑے بڑے فوجی ہیں، تجربے کار ہیں، آپ ان کو واپس بلا لو، پہلے مدینے کا ماحول صحیح کر لو، اس کے بعد فوج کو باہر بھیجنا۔ ابھی فوج کو باہر بھیجنا اچھا نہیں ہے، لیکن مدینے کو آپ سدھاریے، پہلے مدینے کو کنٹرول میں کیجئے، یہاں کے مسلمانوں کو۔ اب آپ بتائیے کتنا زیادہ خطرناک موڑ آ چکا تھا مذہب اسلام پر۔ اس وقت تھوڑے سے صحابہ اکرام تھے میرے دوستو، پوری دنیا جوجھ رہی تھی، اور یہودیوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ موقع ہے، اس وقت اسلام کو تتر بتر کر دو، ختم کر دو۔ مگر قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل پر۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ جو حضور نے لشکر بھیجا تھا آپ اسے واپس بلا لو، جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو بھیج دینا۔ صدیق اکبر نے فرمایا کان کھول کے سن لو، جو جھنڈا میرے نبی نے بلند کیا ہے ابو بکر اس کو نیچے نہیں کرنے دے گا۔ یہ عشق رسول تھا، اس کی طاقت بول رہی تھی۔ آپ نے فرمایا جو لشکر میرے نبی نے روانہ کیا ہے، اسامہ کو حضور نے کمال ان چیف بنایا ہے، ان کو سوار کیا ہے، ابو بکر کی کہاں یہ اوقات ہے کہ جو لشکر حضور نے روانہ کیا ہو اسے ابو بکر پیچھے بلا لے؟ نہیں ہوگا ایسا۔ وہ لشکر بھی جائے گا اور میں مدینے کو بھی سدھاروں گا اور سب کو سنبھالوں گا۔ اللہ اکبر۔ ادھر کچھ مسلمان زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو لوگوں صدیق اکبر نے کہا جو مسلمان زکوٰۃ کا انکار کرے گا میں اس پر بھی جہاد کروں گا۔ لوگوں نے کہا صدیق اکبر تھوڑی نرمی سے کام لو، یہ مسلمان ہی تو ہیں، زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، بعد میں سدھر جائیں گے۔ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، جو حضور کے زمانے میں ایک رسی کا ٹکڑا بھی دیتا تھا، اب اگر وہ منع کرے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ کیوں؟ اللہ اکبر، کیونکہ ان کی تربیت جو تھی وہ حضور نے ان کو تربیت کی تھی، حضور کا قرب ان کو حاصل تھا۔ اگر صدیق اکبر اس وقت نرمی کا کام لیتے، کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ نماز کا انکار کر دیتے، کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ حج کا انکار کر دیتے، کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ روزے کا انکار کر دے، اور اسلام تتر بتر ہو جاتا، اسلام کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اسلام کا کوئی اسٹیٹس باقی نہیں رہتا۔ اب صدیق اکبر نے جو لشکر تھا حضور نے جو روانہ کیا تھا اپنی زندگی میں، صدیق اکبر نے کہا آپ جائیے، اور جب گیا تو جو دنیا کہہ رہی تھی اب اسلام کی بنیادیں ہل جائیں گی، انہوں نے دیکھا ارے مر گئے رے، صدیق اکبر تو بڑا جنگ کرنے کے لیے باہر لشکر بھیج رہے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کانفیڈنس نیچے نہیں آیا ہے، ان کی ہمت ابھی جیسی تھی ویسا ہی ہے، اسلام کی جو رونق حضور کے زمانے میں تھی اب بھی وہ رونق باقی ہے۔ تمام کافروں کے دل ہل گئے، اور حضرت اسامہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ جنگ جیت کے واپس آئے، اور جو اسلام کی بہاریں تھیں ویسے کی ویسی رہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو مسلمان ہو کر زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، ابو بکر صدیق نے فرمایا میں تم سے جہاد کروں گا، میں تم سے جنگ کروں گا۔ تو جو مسلمانوں کے دماغوں میں فطور آ گیا تھا وہ فطور بھی پاک ہو گیا، اور پھر سے اسلام کی بنیادیں جم جاتی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسے گزری ہے؟ صدیق اکبر کو جب خلیفہ بنایا گیا، آپ اس سے پہلے کپڑے کی تجارت کرتے تھے، آپ بہت بڑے بزنس مین تھے، سمجھے؟ صدیق اکبر اب بھی تجارت کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے دیکھا، حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ کپڑے کی گٹھی لے کے جا رہے ہیں، کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہا بھائی کھانا خرچہ چلے گا نہیں چلے گا؟ کہ نہیں، آپ کی تنخواہ حکومت سے دی جائے گی، بیت المال سے آپ کی تنخواہ مقرر ہوگی۔ 300 درہم اس وقت میں آپ کی مقرر ہوئی تنخواہ۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر کی بیوی بولی کہ حضرت کچھ اچھا کھانے کو دل کر رہا ہے،
کچھ حلوہ وغیرہ بنا لیا جائے۔ صدیق اکبر نے فرمایا میری سیلری اس کو الاؤ نہیں کر رہی ہے، سمجھے نہیں سمجھے، اتنا کھانا خرچہ چل رہا ہے، اتنا ہی کرتے رہو، میری سیلری زیادہ نہیں ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی نے کیا کیا، اس میں خرچے میں کٹوتی شروع کر دی، ٹھیک ہے، بچا بچا کے رکھنے لگیں، اور ایک بار کیا ہوا، حلوہ بن گیا۔ مہینوں کے بعد سیلری میں سے تھوڑی تھوڑی کٹوتی کی کرتے کرتے صدیق اکبر نے فرمایا یہ حلوہ کہاں سے بن گیا، ہماری تو سیلری اتنی ہے نہیں کہ اچھا کھانا گھر میں بن جائے۔ آپ کی بیوی نے فرمایا سیلری وہی ہے، میں خرچے میں کٹوتی کرتے میں نے یہ پیسے جمع کیے ہیں کافی دنوں سے، ان کا یہ حلوہ بنا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سیلری میں بھی ہمارا کام چل سکتا ہے۔ صدیق اکبر نے سیلری کم کر دی، اپنے آپ سے اپنی سیلری کم کر دی کہ اس سے کم میں بھی ہمارا کام چل رہا ہے۔ یہ تھی زندگی، اللہ اکبر۔ ایک مدینہ شریف میں ایک بوڑھی عورت تھی نابینا، کوئی ان کا مطلب یہ کہ وارث نہیں تھا۔ صدیق حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا کہ یہ اکیلی رہتی ہیں تو چلو ہم ان کا کام کر دیا کریں گے۔ فجر کی نماز کے بعد جب حضرت عمر فاروق گئے تو گھر میں سارا سامان سیٹ ہے، سمجھے نہیں، جھاڑو لگی ہوئی ہے، سب کچھ صحیح ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا یہاں کون آتا ہے؟ تو بڑھیا نے بتایا کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے، وہ میرا سارا کام کر کے جاتا ہے، کھانا بنا کے جاتا ہے، مجھے کھانا کھلا کے جاتا ہے۔ اچھا، حضرت عمر فاروق نے کہا تو اب میں اور جلدی آؤں گا، اور جلدی گئے تو پتہ چلا پھر بھی کام ہو چکا ہے۔ آپ نے سوچا کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے فوراً جاؤں گا، پھر دیکھا پھر بھی کام ہے، تو کہا آج میں فجر سے پہلے آؤں گا، پھر دیکھا پھر بھی کام ہو چکا ہے۔ تہجد کے وقت جب چھپ کے دیکھا، میں دیکھتا ہوں کون ہے، تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اس بڑھیا کا سارا کام کر رہے ہیں۔ یہ تھے ہمارے خلیفہ اور یہ تھے ہمارے بزرگ۔ اب میرے دوستو، اسی مہینے کی 7 تاریخ کو، ٹھنڈ کا موسم تھا اس وقت بھی، ٹھنڈ کا موسم تھا، آج 22 تاریخ ہو گئی ہے، 7 تاریخ کو حضرت ابوبکر صدیق نے غسل فرمایا اور آپ کو ٹھنڈ لگ گئی اور آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی، دم بدم طبیعت خراب ہونے لگی۔ صحابہ اکرام دیکھنے آئے اور آپ نے سے فرمایا کہ بھائی ڈاکٹر کو بلا لیا جائے، طبیب کو بلا لیا جائے۔ صدیق اکبر نے فرمایا طبیب دیکھ چکا ہے، حکیم دیکھ چکا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیا کہا ہے اس نے؟ تو آپ نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی، فَعَلٌ لِمَا يُرِيدُ، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ کو دیکھ لیا ہے، یعنی اب آخری وقت ہے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے ایک وصیت کی اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو، اور یہ حضور کی بیوی ہم سب کی ماں ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو عائشہ، اب میری زندگی سے مجھے امید نہیں ہے۔ حضور نے بھی خواب میں تشریف لایا، حضور نے فرمایا تھا ابوبکر صدیق تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، تم جلدی آؤ، تم جلدی کرو، جلدی آ جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہا ہے کہ بیٹی ایسا کرنا، اب میرے بعد میرا مال جو ہو جائے گا میرے بچوں کا ہو جائے گا۔ تو آپ فرما رہے ہیں دیکھو تمہارے 2 بھائی ہیں اور تمہاری 2 بہنیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا ابو جان میری تو ایک ہی بہن ہے، حضرت اسما، ٹھیک ہے، اسما بنت امیس کا میری تو ایک ہی بہن ہے، دوسری بہن کہاں ہے؟ تو کہا بیٹی آپ کی ایک دوسری ماں ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی ایک دوسری بیوی تھی بنت خارجہ، حبیبہ بنت خارجہ۔ کہا ان کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، وہ امید سے ہیں اور وہ بیٹی ہوگی، سبحان اللہ، بچہ پیٹ میں ہے۔ ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں کہ بچہ بیٹا ہے کہ بیٹی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ جس سے چاہتا ہے جتنا علم عطا فرما دیتا ہے، اور اس میں کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہے۔ ارے یہ چیز تو آج مشینیں بھی بتا رہی ہیں، الٹرا ساؤنڈ میں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو آپ سمجھیے جو اللہ والوں کو علم غیب نہیں مانتے، حضور پر ان کا ایمان نہیں، حضور کے علم غیب پہ ان کا ایمان نہیں، اور صحابہ اکرام کے علم غیب پر ان کا عقیدہ نہیں، مگر وہی مشینوں پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، مشینوں کو مان جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت جب بتا دیا کہ میری دوسری بیوی ہیں وہ امید سے ہیں اور ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچی ہے، لہٰذا تم اب 2 بھائی ہو گئے، 2 بہنیں ہو گئیں، سب آپس میں بانٹ لینا۔ حضرت صدیق اکبر کے وصال کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی اور ان کا نام ام کلثوم رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی، انتقال کا وقت بہت زیادہ قریب ہے، آپ نے ایک وصیت اور فرمائی۔ آپ نے فرمایا مجھے نہلانے کے بعد، مجھے غسل دینے کے بعد ایسا کرنا، میرا جنازہ اٹھا کر حضور کے دروازے کے سامنے رکھنا، حضور شریف کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پاک کے سامنے رکھنا اور عرض کرنا السلام علیکہ یا ایھا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق حاضر ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے قدموں میں آ جائے، اگر خود بخود دروازہ کھل جائے، کیسے؟
خود بخود تالا کھل جائے، دروازہ کھل جائے تو حضور کے قدموں میں مجھے دفن کرنا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کرنا۔ اب لے کر گئے جنازہ، تمام صحابہ اکرام ہیں، اسلام کی کریم ہے، کریم۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کا عقیدہ دیکھیے، صحابہ اکرام نے انٹرفیئر نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا، ابو بکر صدیق یہ کیا کہہ رہے ہو، حضور تو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، کیسے سنیں گے، کیسے دروازہ کھلے گا؟ نہیں، تمام صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پردہ فرمانے کے بعد بھی زندہ ہیں، مدد فرماتے ہیں، سنتے ہیں، اور حضور سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مدد مانگنا جائز ہے۔ یہ تمام صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا۔ اب جنازہ تیار کیا گیا، جنازہ تیار کرنے کے بعد وصیت پہ عمل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف کے سامنے جنازہ رکھ دیا گیا اور آواز لگائی گئی، السلام علیک ایھا النبی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق حاضر ہیں، آپ سے آپ کے قدموں میں آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک گواہ ہے، تالا خود بخود ٹوٹ کے نیچے گرا، دروازہ کھل گیا اور آواز آئی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب ان الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ ارے جلدی سے دوست کو دوست کے بات کر دو، حبیب محبوب کو محبوب کے پاس پہنچا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب محبوب کو دیکھنے کا منتظر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، یہ زندگی بھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگے رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اور استاد زمن علامہ حسن اعلیٰ حضرت کے بھائی جان یوں فرماتے ہیں، مری جاؤں جو ہٹوں دو قدم ان کے در سے، مری جاؤں جو ہٹوں ان کے در سے دو قدم، کیا جیے بیمار غم قرب مسیح چھوڑ کر۔ یہ تھی عقیدت کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی یاد کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ اور علامہ تحسین ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نبی کی یاد ہے کافی سہارا دونوں عالم میں، نبی کی یاد ہے کافی سہارا دونوں عالم میں، یہاں وجہ سکون دل وہاں بخشش کا سامہ ہے، یہاں وجہ سکون دل، جسے بھی دل کی بیماری ہو، سکون نہ ملتا ہو، اسے درود شریف بتا دو اور اسے کہو کہ رسول اللہ کا ذکر کرتا رہے، سمجھے نہیں سمجھے، سکون مل جائے گا۔ نبی کی یاد ہے کافی سہارا دونوں عالم میں، یہاں وجہ سکون دل وہاں بخشش کا سامہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، اب سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات و خلاصہ، حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے۔ کتنے فرقے؟ 73 فرقے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ وہ 73 فرقوں میں جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ حضور نے فرمایا جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا وہی جنتی ہوگا، باقی 72 سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کو اس بات پر فخر ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضور کے اور حضور کے صحابہ کے نقش قدم پر رکھا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہی جنتی فرقہ ہے حضور کے حکم کے مطابق۔ باقی جتنے بھی فرقے ہیں، قادیانی، وہابی، دیوبندی، خارجی، جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب جہنمی ہیں حضور کی حدیث کے مطابق۔ الحمدللہ ہم جتنا بھی شکر کریں اس بات پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک نے ہمیں حضور کے غلاموں میں رکھا ہے۔ یہ عقیدہ سارے واضح ہیں، سب خلاصہ ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو یوں ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں